کیا آپ نے کبھی ایسا بادشاہ دیکھا ہے جس کے لشکر میں صرف انسان ہی نہیں بلکہ جنوت، پرندے اور ہوائیں بھی شامل ہوں؟ کیا آپ نے کبھی سنا ہے کوئی نبی جو پرندوں کی زبان سمجھتا ہو، جو پلک جھپکتے میں ہزاروں میل کا سفر کر لے، اور جس کے حکم سے جنوت محل اور مسجدیں بناتے ہوں؟ آج ہم آپ کو سنائیں گے اس نبی کا واقعہ جسے دنیا حضرت سلیمان علیہ السلام کے نام سے جانتی ہے، ایک ایسی کہانی جس میں ہے حکمت، معجزے اور ایمان افروز واقعات۔ آخر ملکہ بلقیس نے تخت کے معجزے کے بعد کیا کہا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت کا انجام کیسے ہوا؟ آئیے اس ایمان افروز سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ بچپن کی حکمت۔ بچپن ہی سے حضرت سلیمان علیہ السلام غیر معمولی عقل و فہم کے مالک تھے۔ ایک بار دو عورتیں ایک بچے پر جھگڑتی ہوئی حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آئے۔ دونوں کہتی تھیں کہ یہ بچہ میرا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام فیصلہ کرنے لگے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے عرض کیا، ایک تلوار لائیے، بچے کو دو حصوں میں کاٹ کر دونوں کو دے دیجیے۔ یہ سن کر ایک عورت گھبرا گئی اور فوراً بولی، نہیں، یہ بچہ اس عورت کو دے دو، بس اس کی جان نہ لو۔ یوں حضرت سلیمان علیہ السلام نے پہچان لیا کہ اصل ماں وہی ہے جو بچے کی جان بچانا چاہتی ہے۔ اس طرح اب کی حکمت اور عقل سب پر ظاہر ہو گئی۔ بادشاہت اور اختیار۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے انتقال کے بعد اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ان کا جانشین بنایا۔ یہ ایسی حکومت تھی جو نہ پہلے کسی کو ملی اور نہ بعد میں کسی کو ملے گی۔ اب کے لشکر میں انسان، جنوت، حیوانات اور پرندے سب شامل تھے۔ جنوت اور ہوا پر قابو۔ اللہ تعالیٰ نے اب کو ایک عظیم معجزہ عطا فرمایا کہ ہوا اب کے حکم کے مطابق چلتی تھی۔ اگر اب چاہتے تو تیز ہوا اب کو ہزاروں میل دور لے جاتی، اور اگر چاہتے تو نرم جھونکے کے ساتھ چلتی۔ اسی طرح جنوت بھی اب کے حکم کے تابع تھے۔ وہ اب کے لیے عالی شان محلات، مساجد اور بڑے بڑے حوض بناتے تھے۔ سمندر میں غوطے لگا کر قیمتی موتی اور جواہرات نکالتے تھے۔ کوئی جن اب کے حکم کی نافرمانی نہیں کر سکتا تھا۔ پرندوں کی زبان۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پرندوں کی زبان سمجھنے کی قدرت بھی دی تھی۔ آپ ان سے گفتگو کرتے اور وہ اب کے احکام مانتے تھے۔ جب اب سفر کرتے تو پرندے اپنے پروں کو پھیلا کر اب کے لشکر پر سایہ کر دیتے۔ عادات کا واقعہ۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کا معائنہ کر رہے تھے تو دیکھا کہ عادات پرندہ غیر حاضر ہے۔ آپ نے فرمایا، عادات کہاں ہے؟ اگر اس کی غیر حاضری کی کوئی معقول وجہ نہ ہوئی تو میں اسے سخت سزا دوں گا۔ میں ایک خبر لایا ہوں جو آپ کو معلوم نہیں۔ میں سبا کی سرزمین پر گیا تھا۔ وہاں ایک عورت قوم پر بادشاہت کر رہی ہے۔ اس کے پاس سب کچھ ہے مگر وہ اور اس کی قوم سورج کو سجدہ کرتے ہیں، اللہ کو نہیں مانتے۔ ملکہ بلقیس کو خط۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے عادات کے ذریعے ملکہ بلقیس کو ایک خط بھجوایا۔ خط میں لکھا تھا، سلیمان کی طرف سے، مجھ پر حکومت نہ جتاؤ بلکہ میرے پاس اطاعت گزار ہو کر آ جاؤ۔ جب خط ملکہ بلقیس کو ملا تو اس نے اپنے وزیروں سے مشورہ کیا۔ اس نے کہا، بادشاہ جب کسی علاقے میں داخل ہوتے ہیں تو اسے تباہ کر دیتے ہیں۔ میں جنگ نہیں چاہتی، بہتر ہے کہ میں تحفے بھیجوں اور دیکھوں کہ سلیمان کیسے جواب دیتے ہیں۔ تحفے کا انکار۔ جب تحفے حضرت سلیمان علیہ السلام تک پہنچے تو آپ نے فرمایا، کیا تم اپنے مال سے مجھے راضی کرنا چاہتے ہو؟ جو کچھ اللہ نے مجھے عطا کیا ہے وہ تمہارے مال سے کہیں بہتر ہے۔ جاؤ اور اپنی قوم کو ساتھ لے کر میرے سامنے اطاعت گزار ہو جاؤ، ورنہ میں لشکر لے کر آؤں گا اور تمہیں ذلیل کر دوں گا۔ تخت کا معجزہ۔ جب ملکہ بلقیس کے آنے کی خبر ملی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے کہا، کون ہے جو اس کا تخت میرے پاس لائے قبل اس کے کہ وہ اطاعت گزار ہو کر یہاں پہنچے؟
ایک طاقتور جن بولا، میں اس کا تخت اس محفل کے ختم ہونے سے پہلے لے آؤں گا۔ لیکن ایک اللہ والے نے عرض کیا، میں پلک جھپکنے سے پہلے لا سکتا ہوں۔ اور واقعی لمحہ بھر میں تخت اب کے سامنے حاضر کر دیا گیا۔ یہ اللہ کی قدرت کا ایک عظیم نشان تھا۔ ملکہ بلقیس کا ایمان لانا۔ جب ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں آئی تو اس نے اپنا تخت پہچان لیا۔ پھر اسے ایک شیشے کا محل دکھایا گیا جس کے نیچے پانی بہہ رہا تھا اور اس میں مچھلیاں تیر رہی تھیں۔ ملکہ نے سمجھا یہ اصل پانی ہے، اس نے اپنا لباس سنبھالا۔ تب حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، یہ شیشہ ہے، اصل پانی نہیں۔ یہ سب کچھ دیکھ کر ملکہ بلقیس نے کہا، پروردگار، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا تھا، اب میں سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین پر ایمان لاتی ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے طویل عرصہ تک عدل و انصاف کے ساتھ حکومت کی۔ جب اب کی وفات کا وقت آیا تو اپسا چھڑی پر ٹیک لگا کر کھڑے تھے اور جنوت کام کرتے رہے۔ انہیں علم نہ ہوا کہ اب کا انتقال ہو چکا ہے، یہاں تک کہ ایک دیمک نے عصا کو کھا ڈالا اور اب گر گئے۔ تب سب کو معلوم ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا وصال ہو چکا ہے۔